کبھی کبھی انسان کسی جگہ جانے کا فیصلہ نہیں کرتا، بس اس کا دل اسے وہاں لے جاتا ہے۔ نہ کوئی خاص دعوت ہوتی ہے، نہ کوئی ضروری کام، نہ کوئی ایسی داستان جسے سن کر انسان کہے کہ مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ بس دل میں ایک خیال آتا ہے، چلو آج وہاں چلتے ہیں۔ اور آج میں بھی اسی خیال کے ساتھ یہاں آیا ہوں، منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا کے علاقے پاڑیاں والی میں، سید قائم علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ لیکن آج میں آپ کو یہاں ان کی کوئی کرامت سنانے نہیں آیا، نہ میرے پاس کوئی ایسی داستان ہے جسے بڑھا چڑھا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں یہاں کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہتا جس کی حقیقت مجھے معلوم نہ ہو۔ میں تو بس آیا ہوں اس جگہ کی خاموشی میں کچھ دیر بیٹھنے، اس فضا کو محسوس کرنے، اور شاید اپنے اندر کے کسی ایسے سوال کا جواب ڈھونڈنے جس کا سوال ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ضرور تھا، ایک بہت عجیب سوال۔ آخر ہم بزرگوں کے آستانوں پر کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہمیں وہاں کوئی کرامت نظر نہ آئے، اگر کوئی عجیب واقعہ ہمارے سامنے پیش نہ ہو، اگر ہماری دعا اسی لمحے قبول نہ ہو، تو پھر ہم وہاں سے لینے کیا جاتے ہیں؟ ہم وہاں آخر ڈھونڈتے کیا ہیں؟ اور شاید اس سوال کا جواب کسی کتاب کے صفحے پر نہیں، بلکہ انسان کے اپنے دل میں چھپا ہوا ہے۔ ہم نے دنیا میں سکون کے لیے بہت کچھ آزمایا ہے۔ کسی نے سکون دولت میں تلاش کیا، کسی نے شہرت میں، کسی نے محبت میں، کسی نے رشتوں میں، کسی نے اپنے گھر کو خوبصورت بنا کر سوچا کہ اب دل خوش رہے گا، کسی نے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کیا، صرف اس امید میں کہ شاید وہاں جا کر دل کو وہ سکون مل جائے جو یہاں نہیں ملا۔ لیکن انسان کی عجیب حالت ہے، جس چیز کو حاصل کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اب سکون مل جائے گا، اسے حاصل کرنے کے بعد بھی ایک نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، ایک نئی کمی، ایک نیا خوف، ایک نیا سوال، اور انسان پھر بھاگتا ہے، پھر تلاش کرتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسی تھکن کے عالم میں وہ کسی دربار کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، چراغ کی روشنی دیکھتا ہے، پھول دیکھتا ہے، خاموشی دیکھتا ہے، اور کچھ لمحوں کے لیے بس خاموش ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جسے ہم سکون کہتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، کیا واقعی سکون اس مزار کی دیواروں میں ہے؟ کیا سکون اس چراغ کی لو میں ہے؟ کیا سکون ان پھولوں میں ہے؟ یا پھر یہ سب چیزیں ہمیں کسی اور کی یاد دلاتی ہیں، کسی ایسی ذات کی جس کے سامنے پہنچ کر انسان پہلی بار اپنے اندر کا شور سننا شروع کرتا ہے؟ کیونکہ ہم ساری زندگی باہر کی آوازیں سنتے رہتے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، میرے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے، کون میرا ہے، کون میرا نہیں۔ اور پھر ایک دن ان سب آوازوں کے درمیان انسان کسی خاموش جگہ پر آ بیٹھتا ہے، اور پہلی بار اسے اپنے دل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ شاید اسی لیے آستانے انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ کوئی غیر معمولی طاقت موجود ہے، میں کسی ایسی بات کا دعویٰ نہیں کر رہا جس کا میرے پاس ثبوت نہیں، میں صرف ایک انسانی حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ انسان کو ہمیشہ سے ایسی جگہوں کی ضرورت رہی ہے جہاں وہ دنیا سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو سکے، جہاں اسے اپنے ہونے کا احساس ہو، جہاں اسے موت یاد آئے، جہاں اسے زندگی کی حقیقت یاد آئے، جہاں اسے اپنے رب کا خیال آئے۔ اور شاید اسی لیے بعض جگہیں انسان کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے یہ یہاں کتنے برس سے کھڑا ہے، ہم نہیں جانتے اس نے کتنے موسم دیکھے، کتنی گرمیاں، کتنی سردیاں، کتنی بارشیں، کتنی دھوپ، اور کتنے انسان، کتنے لوگ یہاں آئے ہوں گے۔ کسی نے خوشی میں قدم رکھا ہوگا، کسی نے غم میں، کسی نے دعا مانگی ہوگی، کوئی آنکھوں میں آنسو لیے یہاں بیٹھا ہوگا، کسی نے شاید اپنے دل کا وہ راز بھی یہاں کہا ہوگا جو وہ دنیا کے کسی انسان سے نہیں کہہ سکا۔ اور درخت خاموش کھڑا رہا ہوگا، نہ اس نے کسی سے سوال کیا، نہ کسی کا راز دنیا کو بتایا، صرف کھڑا رہا، جڑوں کے ساتھ زمین میں خاموش، مستقیم۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، ہم درختوں کو اجازت ہی نہیں جانے کی، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اور شاید درخت انسان کو یہی سبق دیتا ہے، جو چیز باہر نظر آتی ہے وہ ہمیشہ پوری حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم شاخیں دیکھتے ہیں، پتے دیکھتے ہیں، تنا دیکھتے ہیں، لیکن درخت کی اصل گرفت زمین کے اندر ہوتی ہے، جڑیں نظر نہیں آتی، لیکن وہی اسے کھڑا رکھتی ہیں۔ اور انسان بھی تو ایسا ہی ہے، ہم انسان کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کا لباس دیکھتے ہیں، اس کا نام دیکھتے ہیں، اس کی شہرت دیکھتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی جڑ کہاں ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اور شاید ولایت بھی ظاہری چیزوں کا نام نہیں،
ہم اکثر ولی اللہ کی تلاش میں کرامت تلاش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی عجیب واقعہ سنیں، کوئی ایسا قصہ ملے جسے سن کر ہماری آنکھیں حیرت سے کھل جائیں، کوئی ایسا واقعہ جسے ہم دوسروں کو سنا سکیں اور کہیں دیکھا یہ تھے اللہ والے۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، اگر کسی انسان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہو کہ وہ اپنے نفس پر قابو پا لے، اگر کسی کی کرامت یہ ہو کہ اس کے پاس طاقت ہو مگر وہ ظلم نہ کرے، اس کے پاس بدلہ لینے کا موقع ہو مگر وہ معاف کر دے، اسے دنیا مل سکتی ہو مگر وہ دنیا کا غلام نہ بنے، اس کے پاس غصہ کرنے کی وجہ ہو مگر وہ صبر اختیار کرے، اس کے پاس لوگوں سے نفرت کرنے کے ہزار سبب ہوں مگر اس کا دل پھر بھی رحمت سے بھرا رہے، تو کیا یہ کرامت نہیں؟ کسی انسان کا اپنے نفس سے نکل کر اپنے رب کی طرف آ جانا، کیا یہ کسی ظاہری کرامت سے کم ہے؟ شاید ہم نے کرامت کا مطلب ہی بہت چھوٹا کر دیا ہے، اور شاید اولیاء اللہ کی اصل میراث ان کے بارے میں سنائی جانے والی حیرت انگیز داستانیں نہیں، بلکہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے۔ ولی خود منزل نہیں ہوتا، ولی راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے ساتھ باندھنے کے لیے نہیں، اسے اس ذات سے جوڑنے کے لیے آتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آ کر انسان کو ایک بہت نازک فرق سمجھ آتا ہے۔ بزرگوں سے محبت اور بزرگوں کو منزل سمجھ لینا دونوں ایک چیز نہیں، آستانے سے عقیدت اور آستانے کو مقصد سمجھ لینا دونوں ایک چیز نہیں۔ ہم چراغ جلاتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن آخر کار دل کا رخ کس طرف ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ آج جب میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے پاس بہت سے سوال ہیں، اور شاید ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں، لیکن ایک چیز بہت واضح محسوس ہوتی ہے۔ انسان جب کسی نیک انسان کے آستانے پر آتا ہے تو وہ صرف اس شخص کی قبر نہیں دیکھتا، وہ ایک نسبت دیکھتا ہے، ایک یاد دیکھتا ہے، ایک زندگی کا امکان دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کے قریب ہو سکتا تھا تو شاید میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اگر ایک انسان اپنے نفس سے لڑ سکتا تھا تو شاید میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ اگر ایک انسان دنیا کے شور میں اللہ کو یاد رکھ سکتا تھا تو شاید میں بھی یاد رکھ سکتا ہوں۔ اور شاید یہی کسی بزرگ کی سب سے بڑی میراث ہے کہ وہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنے سے نکال کر آپ کو آپ کے رب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ لیکن پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سکون اللہ سے ہے تو پھر ہمیں آستانوں پر سکون کیوں محسوس ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ انسان کو یاد دلانے کے لیے کبھی کبھی ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، ایک خاموش صحن، ایک چراغ، ایک درخت، ایک قبر، ایک دروازہ، کچھ پھول، کچھ خاموشی، اور پھر ایک دل جو دنیا سے تھک چکا ہو۔ یہ چیزیں اللہ نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کو اللہ یاد دلا سکتی ہیں، اور شاید یہی نسبت کا حسن ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں اور اپنی پریشانیاں ساتھ لاتے ہیں، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، کسی کی دعا برسوں سے قبول نہیں ہوئی، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کو بیماری کی، کسی کو مستقبل کی، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پاس بظاہر سب کچھ ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ وہ بھی آتا ہے، خاموشی سے بیٹھتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ کہتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ مانگے بغیر ہی واپس چلا جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اس کے قدم پہلے جیسے نہیں رہتے، کیونکہ شاید اسے مسئلے کا حل نہیں ملا ہوتا لیکن مسئلے کو برداشت کرنے کی طاقت مل گئی ہوتی ہے، اور شاید یہ بھی ایک طرح کی قبولیت ہے۔ ہم دعا کے بارے میں بھی عجیب سوچ رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، میری مشکل ختم کر دے، میری خواہش پوری کر دے، میری زندگی میری مرضی کے مطابق بنا دے، لیکن کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے یا اللہ مجھے وہ عطا کر جو تو میرے لیے چاہتا ہے، یا اللہ اگر میری مانگی ہوئی چیز میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے، یا اللہ مجھے اپنی مرضی کا غلام بنا، میری خواہشات کا نہیں۔ شاید دعا کی سب سے بڑی منزل یہ نہیں کہ انسان کو ہر مانگی ہوئی چیز مل جائے، شاید دعا کی سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی مرضی پر مطمئن ہو جائے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سکون خواہش سے بڑا ہو جاتا ہے، جہاں انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا دے یا نہ دے، بس اپنا تعلق نہ چھین، میری مشکل آسان کر یا نہ کر، بس مجھے اپنی یاد سے محروم نہ کر، میرے حالات بدل یا نہ بدل، بس میرے اندر کا انسان نہ مرنے دینا، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جسم بوڑھا ہوتا ہے، دولت آتی ہے جاتی ہے، شہرت بنتی ہے مٹ جاتی ہے، لیکن جس دل کی نسبت اللہ سے قائم ہو جائے اس کے اندر ایک ایسا گھر بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی آندھی مکمل طور پر نہیں گرا سکتی۔ اور شاید اسی لیے آج یہاں آ کر مجھے اس درخت کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ ملا ہے۔
درخت آندھی کو روک نہیں سکتا، یہ بارش کو حکم نہیں دے سکتا، موسم کو بدل نہیں سکتا، یہ صرف اپنی جڑوں کو مضبوط رکھتا ہے، اور شاید انسان کو بھی یہی کرنا ہے۔ دنیا کی آندھیاں آئیں گی، لوگ بدلیں گے، حالات بدلیں گے، کبھی خوشی آئے گی، کبھی غم آئے گا، کبھی دعا پوری ہوگی، کبھی انتظار کرنا پڑے گا، کبھی راستہ صاف ہوگا، کبھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر جڑ صحیح جگہ پر ہو تو انسان کھڑا رہ سکتا ہے، اور انسان کی اصل جڑ دنیا نہیں، اللہ ہے۔ آج میں یہاں سے واپس جاؤں گا، مزار یہیں رہے گا، چراغ جلتا رہے گا، پھول بدلتے رہیں گے، درخت اپنے موسم بدلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور شاید کچھ لوگ یہاں آ کر کرامات کی تلاش کریں گے، کچھ اپنی دعاؤں کے جواب ڈھونڈیں گے، کچھ اپنے دکھ لے کر آئیں گے، کچھ صرف فاتحہ پڑھ کر چلے جائیں گے، اور کچھ بس میری طرح دل کے کہنے پر یہاں آ جائیں گے۔ لیکن شاید اس سفر سے ایک سوال ہر انسان اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، میں آخر سکون ڈھونڈ کہاں رہا ہوں؟ لوگوں میں، چیزوں میں، خواہشوں میں، یا اس ذات میں جس کے بغیر کسی خواہش کا پورا ہونا بھی مکمل سکون نہیں دے سکتا؟ آج ہم یہاں کسی کرامت کو تلاش کرنے نہیں آئے تھے، ہم کوئی حیرت انگیز داستان لے کر واپس نہیں جا رہے، ہم صرف ایک آستانے پر آئے، کچھ دیر بیٹھے، چراغ دیکھا، درخت دیکھا، خاموشی سنی، اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی، اور شاید یہی اس سفر کی سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ ہمیں کوئی نئی چیز دینے کے لیے کسی جگہ نہیں بھیجتا، کبھی کبھی وہ ہمیں صرف یہ دکھانے کے لیے یہاں لے آتا ہے کہ ہمارے اندر پہلے سے کیا موجود ہے، ہم کتنے بے چین ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے کمزور ہیں، اور ہمیں اپنے رب کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کبھی کسی آستانے پر جائیں تو صرف یہ نہ پوچھئے گا یہاں کیا کرامت ہوئی تھی، یہ بھی پوچھئے گا یہاں سے میں اپنے اندر کیا بدل کر لے جا سکتا ہوں۔ صرف یہ نہ دیکھئے گا کہ چراغ کتنا روشن ہے، یہ بھی دیکھئے گا میرے دل میں کتنا نور ہے۔ صرف یہ نہ دیکھئے گا کہ درخت کتنا پرانا ہے، یہ بھی دیکھئے گا میری اپنی جڑ کہاں ہے۔ صرف یہ نہ پوچھئے گا کہ اس ولی نے کیا کرامت دکھائی، یہ بھی پوچھئے گا میں اپنی زندگی میں کون سی کرامت پیدا کر سکتا ہوں۔ غصے کو صبر میں بدل کر، نفرت کو محبت میں بدل کر، تکبر کو عاجزی میں بدل کر، دنیا کی غلامی سے نکل کر، اپنے رب کی بندگی اختیار کر کے، شاید یہی اصل کرامت ہے، اور شاید یہی اصل کلندری ہے۔ میں آج اس آستانے سے ایک بات لے کر جا رہا ہوں، ولی کو تلاش کرتے کرتے انسان کو اپنے رب تک پہنچنا چاہیے، اور اگر کسی آستانے پر بیٹھ کر آپ کا دل کچھ دیر کے لیے دنیا کے شور سے آزاد ہو جائے، آپ کو اپنی غلطیاں یاد آنے لگیں، آپ کو اپنے رب کی یاد آنے لگے، آپ کے اندر کسی کے لیے نفرت کم ہونے لگے، آپ اپنے نفس سے سوال کرنے لگیں، تو شاید آپ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئے، کیونکہ سکون ہمیشہ کسی چیز کے ملنے کا نام نہیں، کبھی کبھی سکون اس چیز کے چھوٹ جانے کا نام بھی ہے جسے ہم برسوں سے اپنے سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ اور آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسی جگہ آئی ہے جہاں پہنچ کر آپ کو کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہونے کے باوجود دل کو سکون ملا ہو، تو وہ جگہ کون سی تھی، اور وہاں جا کر آپ کے اندر کیا بدلا تھا؟ اپنی داستان مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ شاید آپ کی کہانی کسی اور تھکے ہوئے انسان کو بھی اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے کا حوصلہ دے دے، اور شاید ہم سب کی یہ چھوٹی چھوٹی تلاشیں آخرکار ہمیں اسی ایک حقیقت تک لے جائیں کہ ہم دنیا میں جس سکون کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ کسی جگہ کا قیدی نہیں، وہ کسی چراغ میں بند نہیں، وہ کسی درخت کی شاخ پر نہیں، وہ کسی دیوار کے اندر نہیں۔ سکون وہاں ہے جہاں دل اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور شاید آج ہم جس آستانے پر آئے ہیں اس نے ہمیں یہی یاد دلایا ہے، ہم کرامت ڈھونڈنے نہیں آئے تھے، ہم سکون ڈھونڈنے آئے تھے، اور سکون شاید شروع سے ہمارے اندر کسی دروازے پر کھڑا تھا، بس ہمیں وہ دروازہ کھولنا نہیں آتا تھا۔ اللہ ہمیں اپنے راستے کی پہچان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔